امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کی نئی منتخب وزیر اعظم سنے تاکاچی کے ساتھ ریئر ارتھس مدنیات سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ملاقات تاکاچی کے لیے ایک ابتدائی امتحان ثابت ہوئی جہاں دونوں رہنماؤں نے اپنے ممالک کے درمیان تعلقات کے سنہری دور کے آغاز کا اعلان کیا۔ ٹرمپ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تاکاچی کو کافی اعتماد اور نیک خواہشات دے رہے ہیں۔ ہمارے ٹوکیو نمائندے کے مطابق اب جاپانی برآمدات پر امریکہ کی جانب سے 15% محصولات ٹرنف عائد کیے جائیں گے، جس پر پہلے اتفاق ہو چکا تھا لیکن منگل کو اسے باضابطہ طور پر نافذ کیا گیا۔ ٹرمپ نے ان جاپانی خاندانوں سے بھی ملاقات کی جن کے عزیزوں کو 1977 سے 1983 کے درمیان شمالی کوریا نے اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی پوری طاقت سے ان کی واپسی کے لیے کوشش کریں گے۔ جاپان کے بعد ٹرمپ جنوبی کوریا جائیں گے جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ اور تاکاچی نے شمالی کوریا کے ہاتھوں اغوا کیے گئے جاپانی شہریوں کے خاندانوں کے ساتھ ایک یادگاری تصویر بھی بنوائی۔ جاپان حکومت کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے 1970 اور 1980 کی دہائی میں کم از کم 17 جاپانی شہریوں کو اغوا کیا تھا، لیکن بعض ماہرین کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا، میں ان خاندانوں سے پہلے بھی مل چکا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں، امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ ہم بہت مصروف تھے لیکن اب ہم اپنی پوری طاقت سے ان کی مدد کریں گے۔ اغوا کا یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے ٹوکیو اور پیونگ یانگ کے تعلقات میں ایک بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ جاپان حکومت کے مطابق شمالی کوریا کے ایجنٹوں نے ان شہریوں کو اپنے جاسوسوں کو جاپانی زبان اور ثقافت کی تربیت دینے کے لیے اغوا کیا تھا۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی صدارت کے دوران بھی ان خاندانوں سے ملاقات کی تھی۔ اب ٹرمپ اور تاکاچی نے ایک نیا ریئر ارتھ معاہدہ طے کیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک نایاب معدنیات کی پیداوار اور سپلائی بڑھانے کے لیے تعاون کریں گے۔ امریکہ اور جاپان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پالیسیوں، تجارتی اقدامات اور سرمایہ کاری کے ذریعے ان معدنیات کی تیاری میں باہمی اشتراک کریں گے۔ واشنگٹن حالیہ برسوں میں اپنی انحصاریت کم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کیونکہ ان معدنیات کی پروسیسنگ میں چین کا تقریباً اجارہ ہے اور بیجنگ نے حال ہی میں ان پر برآمدی پابندیاں عائد کی ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکہ نے ملائیشیا، تھائی لینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ بھی اسی نوعیت کے معاہدے کیے ہیں۔ معدنیات الیکٹرانکس، برقی گاڑیوں اور فوجی سازوسامان کی تیاری کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جاپان میں ان معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں لیکن ان میں سے بیشتر زیر سمندر ہیں، جس کے باعث ان کی کان کنی مشکل ہے۔